کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے، جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے۔ یہ والا اور یہ والا سمبل بھی یہ بہت زیادہ بناتے ہیں۔ یہ سمبل کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیول کا سائن ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ون آئی، ایک آنکھ، دجال کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا سمبل۔ اب سوال یہ ایسے کرتے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں بناتے ہیں، یہ ایسے کیوں دکھاتے ہیں؟ اصل میں یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے عقیدت مند ہیں۔ جس طرح ہم داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عقیدت کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے اپنی میٹنگز میں اس طرح سے ان کا ایک اسپیشل ہینڈ شیک بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور مسند احمد میں آتا ہے کہ کیونکہ شیطان اس طرح ہی بیٹھتا ہے، آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں۔ اب یہ جو چیکرڈ فلور ہے، بلیک اور وائٹ، بلیک اور وائٹ، یہ یہی ہے، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، کیونکہ یہ شیطان کا سمبل ہے۔ ہاؤ بلیک میجک ہیز انفلٹریٹڈ سم مسلم، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کالا جادو کس طرح آیا۔ دیکھیں یہ جو سو کالڈ پیر، غلط قسم کے جو پیر ہیں، یہ آپ کو کچھ تعویذ دیتے ہیں، کبھی ان تعویذ کو آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کے کسی دوست کے پاس تعویذ ہو، اس کو کبھی کھول کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس طرح کے نمبرز نکلیں گے، چیزیں نکلیں گی۔ یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں ان کے، یہ اس پہ غور کیجئے، یہ قبالہ میجک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی شکلیں اور نمبرز لکھے ہوئے ہیں، یہ قبالہ میجک۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح صورتیں میں لکھی ہوتی ہیں تعویذوں پہ اس شکل میں، یہ نمبرز ہیں قبالہ میجک کے، یہ بھی نمبرز ہیں۔ ان ہر نمبر کی ایک حقیقت ہے، اور ہر نمبر سے آپ شیطان کو مخاطب کر رہے ہیں، شیاطین کے نام ہیں، آپ شیاطین کو پکار رہے ہیں، اور شیاطین آ کے پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ موکل، اب میں آپ کو بتاتا ہوں موکل کی حقیقت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، موکلین ہیں، جو کہ ہمارے تابع ہیں۔ دیکھیں کیا جن کسی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ شیاطین جو ہیں کیا وہ کسی کے تابع بن سکتے ہیں؟ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں اس حد تک تو تابع ہو سکتا ہے، جیسے ایک عالم ہے، عالم کے پاس آیا، علم حاصل کیا، لیکن علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم کہ وہ بالکل اتنا تابع ہو گیا کہ عالم اس سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے۔ وہ صرف اس حد تک تابع ہے، جیسے میں کسی کی عزت کرتا ہوں، میرے کوئی استاد ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کا تھوڑا بہت کام بھی کر دیتا ہوں عزت کے حوالے سے، لیکن موکل کا تو یہ مطلب ہے کہ اس نے اسے قابو کر لیا۔ آپ خود بتائیں کیا جن کو قابو کرنا پاسبل ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شیطان آ گیا، جن آ گیا، انہوں نے اس کا بازو پکڑا، اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور وہ خنزب تھا، حدیث میں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آج شیطان آیا تھا اور میں نے اس کو بازو پکڑ کے جو ہے وہ ستون کے ساتھ باندھا، لیکن پھر میں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، سلیمان علیہ السلام کی۔ کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب کہ مجھ جیسا ملک، مجھ جیسی سلطنت کسی اور کو نہ دے۔ تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جن میرے تابع ہے، جن میرے قابو ہے، تو کیا وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح؟ کیونکہ جن کس کے تابع تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھا، اور وہ بھی اللہ کی وجہ سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا انہیں سلیمان علیہ السلام کو۔ تو جن کبھی بھی تابع نہیں ہوتا، قابو میں نہیں آتا، بلکہ جن یا شیطان جو ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کچھ ڈیل کرنی پڑتی ہے، کچھ ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کالے جادو کرنے والے جادوگر ہوتے ہیں، یا یہ سو کالڈ قسمت کا حال بتانے والے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے قارئین کو حاضر کرتے ہیں۔ اپنے قارئین کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ اس کے کچھ چلے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت ہی گندگی پر مشتمل ہوتے ہیں، گندے چلے ہوتے ہیں، جس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ جو ہے انک میں پیشاب ڈالیں اور اس انک کو پین میں بھر کے اس سے قرآن لکھیں، اور آپ جو ہے وہ پاؤں پہ قرآن مجید لکھیں، اور واش روم جائیں، غسل خانے میں جائیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ خوش ہو
اور پھر اس کو حاضر کیا جاتا ہے، اپنے قارئین سے وہ محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے قارئین کے تھرو، مثال کے طور پہ یہ ہے، ان کے قارئین کو وہ حاضر کر لیں گے اور کہیں گے کہ اچھا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں، تو ان کا قارئین ساری انفارمیشن دے دے گا ان کے بارے میں، پھر وہ کہیں گے اس کے مائنڈ میں یہ ڈالو، جا کے اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہو نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں کہ ساس آپ کی قدموں میں یا بہو آپ کی قدموں میں، وہ اصل میں یہی چکر ہوتا ہے۔ وہ تعویذ تو دیتے ہیں لیکن وہ تعویذ کی بھی کیا حقیقت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ یہی چکر ہوتا ہے کہ وہ قارئین کے تھرو بات ڈلواتے ہیں، جا کے وسوسہ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنات یہاں تک بھی لڑائی کروا دیتے ہیں کہ چیزیں چھپا دیتے ہیں۔ ساس اور بہو کی لڑائی کرانی ہے تو چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، چیزیں چھپا لیں گے، چیزیں چرا لیں گے، اور ساس کا شک جائے گا بہو پہ، بہو کا شک جائے گا ساس پہ یا نند پہ۔ تو اس حد تک بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس حد تک بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑے بڑے بڑے پھٹ جاتے ہیں، بنیان پھٹ جاتا ہے، جو ٹھیک ہے نا، شرٹ پھٹ جاتی ہے، تو یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے موکل کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی کہے کہ اس کے پاس موکل ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ موکل نہیں ہوتے، اصل میں ان کے ساتھ کچھ ڈیلنگ ہوتی ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت ادب کرتا ہو، لیکن اس سے بھی مدد لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن صحیح رائے ہے کہ اس سے بھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر مدد لینا جائز ہوتا تو صحابہ کے بہت سے واقعات ہوئے، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی جنات سے مشاورت کی ہو، یا صحابہ نے کبھی جنات سے کوئی مدد لی ہو۔ جہاد میں کوئی انفارمیشن ہی کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ فلانے لوگ کہاں ہیں، ان کی آرمی کہاں ہے، کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، اور اگر انسان ان سے انٹریکٹ کرتا ہے تو پھر انسان برائی کی طرف چلا ہی جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جنات کی بات، دیکھے ہوں گے، ریپیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔ 3 میں نے آپ کو اقسام بتائی جنات کی، پھر میں نے آپ کو کچھ جنات کے بارے میں بتایا۔ ایک اور ٹائپ ہے خنزب، جو کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خنزب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ نماز میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور 3 بار سپٹ کر دو، یہاں پہ تھوک دو، اعوذ باللہ پڑھ کے 3 بار یہاں پہ سپٹ کر دو۔ اور شیطان خواب بھی دکھا سکتا ہے، 3 طرح کے خواب ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک انسان کے اپنے نفس کی طرف سے، سب کانشیس کی طرف سے، جو اس کے خیالات ہیں، جو وہ سوچ کر سوتا ہے، یا رات کو کوئی ڈرامہ دیکھ کر سویا، مووی دیکھ کر سویا، رات کو خواب ایسا آ سکتا ہے۔ ایک خواب جو ہے وہ معدے کے خواب، معدے کا بھی خواب ہے، رات کو آپ جو سو کر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خواب آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جنات کی ایک دنیا ہے۔ پھر ہم نے قارئین کی بات کی۔ قارئین آپ کے ساتھ ہے، آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کی خوراک کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اس کے وسوسے، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور کس طرح کالے جادو کرنے والے اور قسمت کا حال بتانے والے قارئین کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، اور پھر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واہ، یہ بات اسے کیسے پتہ لگی۔ قارئین کی بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہم روح کو بلاتے ہیں، روحوں کو بلاتے ہیں، تو وہ روحیں نہیں ہوتی، وہ بھی قرین ہوتا ہے کسی کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں جی میں ان کی روح کو بلاؤں گا، تو روح تو نہیں آ سکتی، روح کہاں پہ ہے؟ روح تو برزخ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت نہیں دیتے روح کو واپس آنے کی، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ وہاں پہ زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے۔ بد روح کی ظاہر ہے بری زندگی ہے، نیک روح کی اچھی زندگی ہے، لیکن ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو روحیں بلاتے ہیں یہ بھی قارئین ہوتے ہیں۔ یہ میں پورا آپ کو ایک قصہ سناؤں گا انشاءاللہ جب وقت آئے گا۔ روجر مارنو ایک انگریز تھا، امریکن تھا، جو فری میسنز کے پاس گیا تھا۔ وہ فری میسن کا جب ٹاپک آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم آتے ہیں ذرا جادو کی حقیقت پہ، کالے جادو کی حقیقت پہ۔ دیکھیں کالے جادو کی کیا تاریخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ بتاتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اللہ اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہیں، اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ جو خبیث بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے بات مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کالا جادو سکھایا۔ اس کو قبالہ میجک کہتے ہیں، قبالہ میجک، اینشینٹ جوئش میجک،
یہ لوگ الزام لگاتے تھے، جنات بھی الزام لگاتے تھے کہ سلیمان نے جادو سکھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے نبی جو علیہ السلام ہے ان کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ نہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اصل میں سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین نے کفر کیا تھا. اور انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا تھا؟ جو کہ نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، فرشتوں پر، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن پر یہ جادو نازل کیا گیا تھا. کہاں پہ؟ بابل میں، بیبیلون. بابل کہاں پہ ہے پتہ آپ کو؟ عراق کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بیبیلون سب سے پرانی سویلائزیشن ہے. سب سے پرانا کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے پرانی سویلائزیشن عراق کی سویلائزیشن ہے. ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک قصہ ہے تفسیر ابن کثیر میں. اس کی صحت اتنی زیادہ میرا خیال اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن قصہ سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے. قصہ کچھ اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اس انسان کو بناتے ہیں جو کہ جھگڑا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اس قصے میں آتا ہے کہ سر فہرست یہ دو فرشتے تھے ہاروت و ماروت، جو سب سے آگے ہو کے یہ بات کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تمہیں میں جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور تم لوگ کو دنیا میں بھیجتا ہوں، اور پھر میں تمہارا امتحان لیتا ہوں اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے جو سوال کیا ہے، لیکن اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر تمہاری جو سزا ہے وہ آخرت میں بھی ہے. اب یہ تم بتا دینا کہ آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں چاہیے. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات جو ہے وہ پیدا کی اور انہیں دنیا میں بھیجا. پھر ان کا ایک عورت کے ساتھ، عورت کے حوالے سے ان کا امتحان لیا. اس عورت نے کہا کہ فلانے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں، قتل تو بہت بڑا جو ہے ایک گناہ ہے، ہم قتل نہیں کریں گے. پھر اس نے زنا کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. پھر وہ شراب لے کر آئی اور اس نے مختلف انداز سے بہلایا پھسلایا اور شراب پلا دیا. انہوں نے کہا چلو شراب چھوٹا گناہ ہے، ہم معافی مانگ لیں گے. شراب انہوں نے جب پی لیا تو جب ان کے سینسز نہیں رہے تو اس عورت نے ان سے زنا بھی کروایا اور قتل بھی کروایا. اب جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ نے کہا اب بتاؤ تمہاری کیا پنشمنٹ ہے، آخرت میں چاہیے کہ دنیا میں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور ہمیشہ کی ہے، تو ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ جادو جو ہے ان پر نازل کیا اور کہا کہ تا قیامت تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے ایز اے ٹیسٹ. اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ کالا جادو کفر ہے. جادو کو جادو سے توڑنا یہ بھی کفر ہے. جادو جادو سے نہیں توڑا جاتا بلکہ جادو اذکار سے توڑا جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تفرقہ پیدا کرتے ہیں مرئی و زوجی، میاں اور بیوی میں. اور یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے وہ کام ہے کہ لوگ ان سے جا کے جادو سیکھتے ہیں، شیاطین اور جنات، اور پھر آ کر تفرقہ ڈالتے ہیں میاں بیوی میں. اور یہ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل، اور وہیں سے یہ ساری لڑی چلی ہے بلیک میجک کی، قبالہ جادو کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. اللہ تعالیٰ الاؤ کرتے ہیں اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے. جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہو بھی جاتا ہے. کالا جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اور جو کوئی اس کو کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. جو اس کو سیکھتا ہے، جو کسی پہ کرتا ہے، وہ اس کا ایمان ویسے ہی چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت گئی تھی نا، اس نے جا کر سیکھا. پھر وہ روتی ہوئی آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ میں نے توبہ کرنی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی ہے. تو اس نے بیان کیا تھا کہ میں نے جب جادو سیکھا تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا. اور یہ آتا ہے آگے کہ وہ منع کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ نہ سیکھو کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے. تو اس نے کہا انہوں نے مجھے منع کیا، میں نے پھر بھی سیکھا، اور اس کے بعد میرے اندر سے ایک سفید گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا بے شک یہ تمہارا ایمان تھا جو تم سے نکل کے چلا گیا. تو وہ مزید رونے لگی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی کالا جادو سیکھتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی ڈارک ورلڈ ہے، بہت ہی اندھیر نگری ہے، جہاں پہ ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اب کالے جادو کی جو ہسٹری ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا فری میسن اور ایلومیناٹی کے ساتھ.
آپ کو پتا ہوگا فری میسنز اور الومیناٹی کا، اگر آپ میں سے کسی نے کتاب پڑھنی ہے، ان پہ بہت سی کتابیں ہیں، فری میسن، الومیناٹی، اور ان کا بڑا تعلق ہے شیاطین کے ساتھ۔ آج کیوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں یہاں پہ فری میسن اور الومیناٹی؟ کیونکہ دیکھیں ہر دور میں شیطان کی ایک فوج رہی ہے انسانوں میں سے، جنوں میں سے تو ہے ہی لیکن انسانوں میں سے بھی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا شیطان انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا وہ وہاں پر آ کر نہیں بیٹھا کرتا تھا قریش کے پارلیمنٹ میں، اور آ کر آئیڈیاز بھی دیا کرتا تھا؟ کیا جنگ بدر میں نہیں آیا انسان کی شکل میں؟ تو وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح فرعون کے دور میں بھی آتا ہوگا۔ تو چونکہ ابلیس جو ہے وہ شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کو جب سے اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ بھی تب سے ہے، اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے اور اس نے ایک ایک نبی کو دیکھا ہوا ہے، وہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اس نے جو ہے وہ جنگیں ہوتی دیکھی ہیں، اس نے جو ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ملک کس طرح بنتے ہیں، کس طرح تباہ ہوتے ہیں۔ اس کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہے، اس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی پتہ ہے، اسے فتنہ فساد کا بھی پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے زانی کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ تو سب کا اس کے پاس پلان موجود ہے۔ اب یہ جو قوم ہے فری میسن الومیناٹی، یہ گروپ ہے بیسیکلی، اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دور میں ایک گروپ تھا نائٹ ٹیمپلارز، جو کہ اس طرح منہ ڈھکا کرتے تھے، اور یہ کراس کا نشان، ریڈ کراس کا نشان ان کے سینے پہ، یہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ریڈ کراس کا نشان تھا۔ یہ لوگ ایکسٹریمسٹ کرسچن تھے، یہ لوگ شدت پسند نصارہ تھے، اور یہ مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرتے تھے۔ ان سے کرسچنز بھی تنگ تھے، نصارہ بھی تنگ تھے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ شدت پسند تھے۔ ان لوگ کو کسی طرح یہ بات پتہ لگ گئی کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے بند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کے سارے جو نسخے تھے ان پہ دم کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا، تاکہ جنات کے ہاتھ وہ نہ لگے، اور نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی کہ وہ جس پہ دم کر دیں وہ چیز جنات نہیں نکال سکتے۔ تو جنوں کو یہ پتا تھا کہ تخت سلیمانی کے نیچے کچھ نسخے ہیں، لیکن انسانوں کو نہیں پتا تھا، تو جنات نے انسانوں کو بتانا شروع کیا۔ اب ان کو بھی کسی طرح پتہ لگا، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک خزانہ ہے، خزانہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے خزانہ ہے۔ اب یہ سوچیں کون سا خزانہ ہے؟ اس پہ ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے بھی بڑی بات کی اس پہ، نیشنل ٹریجر کے نام سے، کہ ٹریجر ہے بہت بڑا کوئی۔ تو یہ لوگ کھدائی کر کر کے مسجد اقصیٰ وہاں کھدائی کر کے تخت سلیمانی تک گئے، اور وہاں سے انہوں نے جا کے وہ نسخے نکال لیے قبالہ میجک کے۔ یہ ساری جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹری میں موجود ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے نائٹ ٹیمپلارز کے اوپر، ہارون یحییٰ کی، اس میں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے، ہسٹری سے پروف کیا ہوا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے ان کو چن چن کے مارا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ غلط لوگ ہیں اور کالا جادو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ نسخے لگ گئے ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے وہاں سے زندگی بچا کے۔ جو ان میں سے انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کے سیٹل ہوئے، برطانیہ، وہ فری میسن کہلائے، اور انہوں نے جا کے راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، جیسے خاندان ہوتے نا ارائیں گجر، وہاں پہ راتس چائلڈ ایک فیملی تھی، ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ڈیل کی، انہیں قائل کیا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اگر تم اس چیز کو اپناؤ گے تو تم دنیا میں پاور میں آ جاؤ گے، تم دنیا پہ حکومت کرو گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی بات ماننے میں کیا حرج ہے۔ تو وہاں پہ جا کے جو سیٹل ہوئے وہ فری میسن ہے، اور جرمنی میں جا کے جو سیٹل ہوئے وہ الومیناٹی کہلائے۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن نام فرق ہے، الومیناٹی اور فری میسن۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ تصاویر کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے عربیوں کی، جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے، اس کو کہتے ہیں بال، BAAL۔ اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا منہ ہے، بکرے کی طرح کا منہ، یہ اس کی داڑھی ہے، یہ سینگ ہے، اور یہ دیکھیں کس طرح سے بیٹھا اور اس نے یوں کیا ہوا ہے، اس طرح کا جو سائن ہے نا، یہ والا سائن، دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ سیلیبریٹیز دکھاتا ہوں کہ آج کل یہ ایک سائن بنا ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹریسز ہوتے ہیں، وہ اس طرح سائن کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ شیطان کا سائن نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک سمبل ہے وکٹری کا یا کسی اور چیز کا، یا یہ ویسے ہی ایک فیشن ہے، گلیمر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12ویں صدی کی پینٹنگ میں کون سا فیشن اور گلیمر آ گیا؟ آج 21ویں صدی میں تو ٹھیک ہے، لیکن
इनको किसने बताया कि फैशन और ग्लैमर है? तो इसका मतलब है कि इस साइन की एक हकीकत है। ये शैतान के सींग बेसिकली दिखा रहा है ना, ये हॉर्न्स ऑफ डेविल है, हॉर्न ऑफ डेविल। और शैतान के सींगों के दरमियान से आपको पता है सूरज निकलता है। हदीस में आता है कि जब सूरज निकल रहा होता है शैतान वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और उसके पीछे से, उसके सींग के पीछे से सूरज निकलता है, यानी कि वो खड़ा हो जाता है वहाँ जाके। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर का जो वक्त है जब सूरज निकल रहा हो तो मना फरमाया नमाज पढ़ने से। ये कुछ पेंटिंग्स हैं 12वीं सदी की। अब ये देखिए आप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ठीक है, पेरिस हिल्टन वगैरह वगैरह, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखिए कि ये एक आई का सिंबल भी ये वाला और ये वाला सिंबल भी ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये सिंबल की क्या हकीकत है? मैंने आपको बताया कि ये डेविल का साइन है और इसकी क्या हकीकत है? ये वन आई, एक आंख। दज्जाल के साथ मैं इसको रिलेट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इसका क्या सिंबल। अब सवाल ये ऐसे करते क्यों हैं? ये ऐसे क्यों बनाते हैं? ये ऐसे क्यों दिखाते हैं? असल में ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम किसके अकीदतमंद हैं। जिस तरह हम दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, जिस तरह हम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत बताना चाहते हैं लोगों को कि हम अकीदत करते हैं, हम उनके पैरोकार हैं, इसी तरह ये लोग भी बताना चाहते हैं कि हम किन के पैरोकार हैं। इसीलिए अपनी मीटिंग्स में इस तरह से इनका एक स्पेशल हैंड शेक भी है वगैरह वगैरह। तो बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं जिसमें आपको ये साबित हो जाएगा कि ये लोग सारे के सारे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्टेड हैं। ये पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी क्या हकीकत है, इस सो कॉल्ड खुदा की, ये जो बातिल खुदा बना हुआ है दुनिया में, बाल जिसे कहा जाता है, ये फ्रीमेसन्स का खुदा है। इसके मुजस्मे भी बनाए हुए हैं उन्होंने, बड़े बड़े मुजस्मे अपने, जैसे हमारी मस्जिद गाहें हैं ना, इस तरह उनकी इबादत गाहें हैं, वहाँ पे इसके मुजस्मे हैं, वहाँ पे इबादत होती है। एलेक्स जोन्स एक बंदा है, काफिर अमेरिकन है, नॉन मुस्लिम है, उसने इनकी जगहों पे जाके वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर वो वीडियोस आउट की। तो हम ये कह सकते हैं कि वो तो नॉन मुस्लिम है, चलो आप हमारी बात नहीं मान रहे, नॉन मुस्लिम की बात तो मान लेना। उसने वहाँ दिखाया कि अमेरिकन सेनेटर्स, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो सेनेट में बैठने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ MNA वगैरह होते हैं, उनके सेनेटर्स वहाँ पे जाते हैं उस जगह पे। उस जगह का नाम है बोहेमियन ग्रूव, BOHEMIAN, बोहेमियन ग्रूव। ग्रूव कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को, जहाँ पे बड़े बड़े दरख्त हो। अमेरिका में ये जो जगह है बोहेमियन ग्रूव, वहाँ पे वो बंदा गया, उसने वीडियो रिकॉर्ड की और वो ये देखकर हैरान हो गया कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे आए हुए हैं और वो गलीज हरकतें कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए और वो पागलों की तरह भाग रहे हैं आग के इर्द गिर्द और वो रिचुअल कर रहे हैं। और वो एक इस तरह का खुदा सो कॉल्ड उन्होंने बनाया हुआ है, बातिल खुदा, जिसके आगे वो झुक रहे हैं। ये सारी उसने वीडियो बनाई, वो वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। और फिर उसने अमेरिकन वाइट हाउस से एक पार्लियामेंटेरियन निकल रहा था, सेनेटर, उसको पकड़ लिया और उसको कहा कि सुना आप बोहेमियन ग्रूव जाते हैं? तो उसके तोते उड़ गए। मैंने वो वीडियो देखी हुई है। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो वो बहुत गुस्से हो गया। उसने कहा कि तुमने क्यों वीडियो बनाई, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम वहाँ के वीडियो बनाओ और ये और वो। फिर उसने बात ही चेंज कर दी। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ बिल्कुल हक है, सच है कि आज ये ग्रुप मौजूद है और ये ग्रुप क्या कर रहा है उसकी तरफ हम आते हैं। ये इनकी इबादत गाहें होती हैं। देखें, ये ऊपर पिरामिड है। पिरामिड की भी बड़ी एक हकीकत है जादू के। जिस तरह नमाज में कुछ सिंबल्स होते हैं ना, हम अल्लाह अकबर करते हैं, हाथ यहाँ बांधते हैं, सजदा, इस तरह जिन्नात के साथ इंटरेक्ट किया जाता है इन सिंबल्स के साथ, इन शक्लों के साथ। ये कुछ शक्लें हैं। पिरामिड हो गया, इसमें से शुआएं निकल रही हैं, ठीक है, सूरज की किरणें निकल रही हैं। और ये चेकर्ड फ्लोर, वाइट ब्लैक, इसको कहते हैं चेकर्ड फ्लोर। इनके हमेशा चेकर्ड फ्लोर होंगे, यहाँ पे रिचुअल्स होंगे। अब चेकर्ड फ्लोर की क्या हकीकत है, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसी तरह हो। ये मैंने जो सुनी है जिन आलिम से, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। मैं आपके सामने सिर्फ एक मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम में से कोई इस तरह बैठा हुआ हो कि इसके जिस्म पर धूप भी हो और साया भी हो, तो इसे उस जगह से उठ जाना चाहिए। सुनन नबी दाऊद। और मुस्नद अहमद में आता है कि क्योंकि शैतान इस तरह ही बैठता है, आधा छाँव में आधा धूप में। अब ये जो चेकर्ड फ्लोर है, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट, ये यही है, आधी छाँव आधी धूप, आधी छाँव आधी धूप, क्योंकि ये शैतान का सिंबल है। अब शयातीन से इंटरेक्ट करने के लिए, वो दरवाज़ा खोलने के लिए कि वो हमसे बात करें, हमसे गुफ्तगू करें,
ان کے لیے ہر چیز اس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ واقعی ہم سے بات کر لیں. جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ ارکان ہیں, مسجد جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اس طرح مسجد ہونی چاہیے, اس طرح ان کی عبادت گاہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں جن میں چیکرڈ فلور کی ایک بڑی اہمیت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبالہ میجک, اس کی کتابوں سے میں نے لیا ہے. یہ تصاویر ہیں کچھ کبالہ میجک کی. یہ ایک تصویر ہے کہ انسان پہ جادو کہاں کہاں ہٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ انہوں نے انرجی پوائنٹس بتائے ہوئے کہ انرجی پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھیں جب بھی میجیشین جادو کرتے ہیں نا وہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں ان پوائنٹس پہ. وہ ایک گڑیا بنا کے, انسان کی گڑیا بنا کے اس پہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں, یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں, یعنی جہاں انہوں نے نقصان پہنچانا ہے جس انرجی پوائنٹ پہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ سمبلز ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کچھ سمبلز ہیں. یہ کچھ میں آپ کو یوٹیوب سے میری ریسرچ ہے. 911 جو نمبر ہے اس کی بڑی حقیقت ہے میجک میں. دیکھیں کبالہ میجک میں 10 نمبر جو ہے وہ خدا کا نمبر ہے. 10 کا مطلب ہے گاڈ. اب وہ 9 سے جب 11 پہ ڈائریکٹ جمپ کرتے ہیں تو وہ خدا کی تذلیل کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. خدا کو سکپ کر کے 9 سے ڈائریکٹ 11 میں جا رہے ہیں. تو 911 یہ بھی ڈیول کا نمبر ہے, یہ بھی شیطان کا نمبر ہے. اور 911 آپ یہ موویز میں دیکھیں کہ اکثر موویز میں 911 کتنی بار دکھایا گیا. یہ ایک مووی ہے 1998 کی, دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے 9 اور بڑی سوئی ہے 11 پہ. ایک اور جگہ دیکھیں کوشن 911 ٹرمینیٹر, یہ دیکھیں ایک مووی میں 911 ٹائم, یہ دیکھیں 911 911. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں کیوں دکھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہی دکھانے کے لیے کہ ہم عقیدت مند کس کے ہیں, ہم پیروکار کس کے ہیں, دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایک شوق ہے. اسی لیے یہ اکثر ملکوں میں نظر بد سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ ہے. پاکستان میں بھی بکتا ہے کچھ علاقوں میں, لیکن یہ یمن اور ایران میں بہت زیادہ مشہور ہے. اس کو کہتے ہیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ کا ہاتھ. زیادہ تر اہل تشیع اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کا جو ہے وہ. اب یہ اس کی طرف آپ دیکھیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ عنہ, نعوذ باللہ, مطلب ان کے ساتھ منسلک کیا ہے انہوں نے, اس لیے نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں. اور یہ دیکھیے یہ بیچ میں ایک آنکھ ہے, ون آئی. اور یہ جو کبالہ میجک کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی ہے اب آپ اس کی طرف دیکھیں تو کتنا زیادہ کنیکشن ہے کہ اصل میں یہ چیز وہی ہے. وہ کہہ تو یہ رہے نظر بد سے بچنے کے لیے, لیکن چیز وہی ہے. اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں. اصل میں میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تعویذ پہنتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے. ہاؤ بلیک میجک ہیز انفلٹریٹڈ سم مسلم. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کالا جادو کس طرح آیا. دیکھیں یہ جو سو کالڈ پیر, غلط قسم کے جو پیر ہیں, یہ آپ کو کچھ تعویذ دیتے ہیں. کبھی ان تعویذ کو آپ نے کھول کے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کے کسی دوست کے پاس تعویذ ہو, اس کو کبھی کھول کر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس طرح کے نمبرز نکلیں گے, چیزیں نکلیں گی. یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں ان کے, یہ اس پہ غور کیجئے. یہ کبالہ میجک ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی شکلیں اور نمبرز لکھے ہوئے ہیں. یہ کبالہ میجک آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح صورتیں بھی لکھی ہوتی ہیں تعویذوں پہ اس شکل میں. یہ نمبرز ہیں کبالہ میجک کے, یہ بھی نمبرز ہیں. ان ہر نمبر کی ایک حقیقت ہے اور ہر نمبر سے آپ شیطان کو مخاطب کر رہے ہیں. شیاطین کے نام ہیں, آپ شیاطین کو پکار رہے ہیں اور شیاطین آ کے پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس نمبر کا کیا مطلب ہے. اب آپ کچھ تعویذ دیکھیں جو مسلمانوں کی تعویذ ہے. یہ ایک تعویذ, ٹھیک ہے, صورت لکھی ہوئی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے, صورتوں کے ارد گرد نمبرز لکھے ہوئے. تو نمبرز کی کیا حقیقت ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح سے سکھایا ہے؟ یہ دیکھیں یہ 1414 1407 ان کا کیا مطلب ہے. کیا کہیں سے ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ اس طرح نمبرز لکھ کے جو ہے وہ تعویذ بنایا جائے؟ یہ دیکھیے یہ آسیب چوری اور جملہ امراض سے مکان کی حفاظت کے لیے, ٹھیک ہے, دعائیں لکھی ہیں, لیکن یہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے, اس کی سائنس کیا ہے, یہ کون بتائے گا. یہ دیکھیے یہ نمبرز ہیں, اور یہ وہی نمبرز ہیں, یہ وہی ایگزیکٹ نمبرز ہیں جو کبالہ میجک میں یوز ہوتے ہیں. جادوگر اس کو یوز کرتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی اس طرح کی بڑی ویڈیوز موجود ہیں, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کالا جادو کرنے والے, ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمیں تعویذ دیتے ہیں آگے سے, اور ان تعویذ کو کھول کر دیکھا جائے تو یہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں, اور یہ نمبر سے وہ جنات سے مخاطب ہیں, اور جنات کی جو ہے وہ حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے, شیاطین کی, برے جنوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو تعویذ جو ہے ان سے بچنا چاہیے. تعویذ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں
اللہ کا نام اگر کسی تعویذ میں لکھا ہے اس پہ پھر اختلاف موجود ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی نہیں پہننا چاہیے۔